شیاطین میں بھی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ شیاطین ابلیس کے پاس آئے، واقعہ کہہ سنایا تو ابلیس نے کہا میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ، بلکہ یہ ایک اونٹ کے مانند تھا، اس کی 4 ٹانگیں تھیں اور یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اگر ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا تھا، تو ابلیس کو جنت میں موجود درخت ممنوعہ کا کیسے علم ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تک جنت میں کیسے پہنچا؟ اس سلسلے میں ایک روایت تورات سے بیان کی جاتی ہے، جو روایت بہت سی کتابوں میں لکھی گئی ہے، جس کی صحت کا علم اللہ رب العزت کو ہی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلے تھوڑی سی مستند معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ الحجر اور سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یعنی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شیاطین آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ کے احکامات چھپ چھپ کر سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب سننے کی کوشش کرتے تو ایک شعلہ ان کو جلانے کے لیے ان کے پیچھے لپکتا تھا۔ اس کی تفصیل میں حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین اس سے پہلے آسمانی بیٹھکوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی آپس کی باتیں اڑا لایا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا تو ایک رات ان شیاطین پر بڑی شعلہ باری ہوئی، جسے دیکھ کر اہل طائف گھبرا گئے کہ شاید آسمان والے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تابڑ توڑ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، شعلے اڑ رہے ہیں اور دور دور تک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام آزاد کرنے، اپنے جانور اللہ کی راہ میں چھوڑنے شروع کر دیے۔ آخر عبد یا لیل بن عمرو بن عمیر نے ان سے کہا کہ اے طائف والو، تم کیوں اپنے مال برباد کر رہے ہو؟ تم علم نجوم دیکھو، اگر ستاروں کو اپنی اپنی جگہ پاؤ تو تم سمجھ لو کہ آسمان والے تباہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب کچھ انتظامات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو رہے ہیں۔ اور اگر تم دیکھو کہ فی الحقیقت ستارے اپنی مقررہ جگہ پر نہیں تو بے شک اہل آسمان کو ہلاک شدہ مان لو۔ انہوں نے نجوم دیکھا تو ستارے سب اپنی مقررہ جگہ پر نظر آئے، تب انہیں چین آیا۔ شیاطین میں بھی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ شیاطین ابلیس کے پاس آئے، واقعہ کہہ سنایا تو ابلیس نے کہا میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ۔ مٹی لائی گئی تو اس نے سونگھ کر بتایا کہ اس کا باعث مکہ میں ہے۔ 7 جنات نصیبین کے رہنے والے مکہ پہنچے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہت ہی قریب ہو کر قرآن سنا، جسے سن کر ان کے دل نرم ہو گئے، پھر اس کے اثر سے مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی دعوت اسلام دے دی۔ قرآن سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی تھی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، شیطان اور سام کو دیا گیا ہے، جبکہ بعض سام کا ذکر نہیں کرتے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں۔ لہٰذا ابھی شیطان جنت سے بے دخل تو تھا، لیکن آسمان دنیا پر کہیں موجود تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تک اس کی رسائی کیسے ہوئی؟ تفسیر اضواء البیان میں درج ہے
کہ ممکن ہے جنت سے نکلنے کے بعد ابلیس جنت کے باہر اس طرح موجود ہو کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی بات سن سکیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو انہیں آزمانے کے لیے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہو، کیونکہ قرآن سورہ اعراف اس بات کی گواہی اس طرح دے رہا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے یا تو تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے اور یا فرشتے بن جاؤ گے، اور ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ احمد دارقطنی، بخاری و مسلم سب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تورات میں موجود ہے کہ سب سے پہلے حوا کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بڑی جسامت والا تھا، اس نے اس درخت کے پھل کھانے کی رہنمائی کی تھی، اور جب حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے خود کھایا تو بعد میں اس نے یہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا، اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کھایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تجھے اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا، تو پھر تم نے اسے کیوں کھایا؟ آدم علیہ السلام بولے، اے میرے پروردگار، حوا نے مجھے اس کی رغبت دلائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس حوا کی سزا یہ ہے کہ حمل کی حالت میں بھی تکلیف میں رہیں گی اور بچے کی پیدائش کے وقت بھی تکلیف اٹھائیں گی۔ یہ سنتے حضرت حوا علیہ السلام نے نوحہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہی تجھ پر اور تیری اولاد پر لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا کہنا ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے بات کی اور اس سے اور اس کی بیوی کو ورغلانے کے لیے قسم کھائی، اور سانپ کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ ڈیئر ویورز، اب آتے ہیں کہ اہل کتاب اس بابت کیا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا اور جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے سرخ یاقوت کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا، اور 300 سال تک یہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے۔ 300 سال کے بعد مور جنت سے باہر آیا۔ مور کو دیکھ کر ابلیس بہت خوش ہوا اور مور سے کہا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اور مور نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیاں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحہ بھی اللہ کی ذات کی عبادت سے غافل نہیں رہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں جنت میں آؤں اور جنت کی عنایات کا مشاہدہ اپنی آنکھ سے کروں، اور اگر تم اس میں میری مدد کرو گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہارے اوپر نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ بیماری، اور ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہو گے۔ اگرچہ یہ صفات پہلے سے ہی جنت میں رہنے والوں کو حاصل تھی، لیکن پھر بھی مور شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ مور نے شیطان سے معلوم کیا کہ تم صحیح بات کہہ رہے ہو۔ شیطان نے کہا کہ بالکل درست، بلکہ اپنی بات پر قسم اٹھا کے تصدیق کر دی۔ مور نے شیطان سے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جا سکوں، لیکن ہاں، میرا ایک دوست سانپ ہے، شاید وہ تمہاری اس سلسلے میں مدد کرے، میں اس کو بلاتا ہوں۔ شیطان سے یہ بات کر کے مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو تمام باتیں بتا کر شیطان کی مدد کرنے پر آمادہ کر لیا۔
شیطان نے سام کو بھی طویل گفتگو کے بعد اپنی باتوں سے متاثر کیا اور اس کو اس بات پر راضی کر دیا کہ شیطان کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں داخل کر دے۔ آخر کار طے یہ پایا کہ سانپ اپنے منہ میں شیطان کو جنت میں داخل کر دے۔ اس وقت سانپ کی صورت اس طرح نہیں تھی جس طرح اب ہے، بلکہ یہ ایک اونٹ کے مانند تھا۔ اس کی 4 ٹانگیں تھیں اور یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ العرض شیطان سانپ کے منہ میں چھپ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ شیطان جنت میں سانپ کی دم کی جانب سے باہر آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان ایک قدم ابھی سانپ کے منہ میں ہی تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس درخت کے قریب لے جاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس طرح سانپ شیطان کو گندم کے درخت کے پاس لے آیا۔ اگرچہ جنت کے نگہبانوں کو فوراً اس بات کی اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو نکالنے کی تدابیر سوچیں، لیکن حکم ربی ہوا کہ فی الحال اس کام میں عجلت نہ کی جائے، کیونکہ اس ضمن میں بہت سی مصلحتیں اور اسرار پوشیدہ تھیں۔ جب ابلیس اپنے قیام جنت پر مطمئن ہو گیا تو محبت و اتفاق کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور محبت و عقیدت کے اظہار میں رونے لگا۔ ان دونوں نے اس کو نہ پہچانا، کیونکہ پہلے کے مقابلے میں اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی تھی، اور ان دونوں نے اس مکار سے رونے کا سبب پوچھا۔ شیطان نے ان کو اپنی باتوں میں ورغلایا۔ ڈیئر ویورز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے اس درخت کے کھانے کی طرف راغب کیا اور پھر آگے اس سے کیا ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اچھی ویڈیو آتی رہیں۔ شکریہ۔